ارشاد صاحب، جو شہباز شریف صاحب ہیں اب ازبکستان پہنچ گئے ہیں، کل آذربائیجان میں تھے، حکومت کا 1 سال بھی تقریباً مکمل ہو گیا. یہ کس سلسلے کی کڑی آپ کو لگتی ہے کہ یہ صرف پاکستان اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے، یا ایس سی او میں جو ریجنل کنیکٹیوٹی پہ زور دیا گیا تھا، ایک اپنا بلاک، اپنے طور طریقے تجارت کے کاروبار کے، یہ اس مشن کو پاکستان آگے بڑھا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو واضح ہے کہ پاکستان اپنی جو بگڑی ہوئی معیشت ہے اس کو سدھارنے کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہا ہے، اور حق بجانب ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان گزشتہ خاص طور پر ویسے تو کئی سال سے ہم زوال کا شکار ہیں، لیکن 3 سال میں 2 سال 10 ماہ میں جو ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے کہ ہر شعبہ ہمارا ایسے لگتا تھا کہ ہم تو ڈیفالٹ کے قریب جا کے کنارے پہ جا کے واپس آئے ہیں، مہربانی IMF کی اور دوستوں کی. تو اس صورت میں ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو امپروو کریں، اپنے دوستوں سے مدد لے کے، اپنے دوستوں سے تعاون حاصل کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ باہمی تجارت بڑھا کر اپنی معیشت کو سنبھالا دیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ اب ہم بڑی طاقتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ارد گرد کے جو دوست ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی برآمدات بڑھائیں، اپنا انحصار جو ہے، خود انحصاری کی منزل حاصل کرنے کے لیے دوستوں کے تجربات سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو دیکھیں نا. جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو یہ جو 6 ریاستیں ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ تحریر ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر ایک وقت آیا اور روس بھی اب سنبھلا. وہ اب پہلے والا روس نہیں ہے. یہ ریاستیں جو تھیں جن کو نہ تجارت کا پتہ تھا، نہ کارپوریٹ کلچر کا پتہ تھا، نہ بینکنگ کا پتہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک کمیونسٹ اکانومی جو تھی اس کے تحت وہ سبسڈیز پہ جی رہے تھے. تو اب انہوں نے بہرحال اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اور ہم جو ان کے استاد ثابت ہو سکتے تھے، یا ان کو سبق پڑھا سکتے تھے، یا ان کو سکھا سکتے تھے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اس وقت 90s میں. اگر آپ چلے جائیں تو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتی تھیں کہ ہم ان سے اکانومی کا سبق سیکھیں، معیشت کے بارے میں، معیشت کے جو آزاد منڈی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ کسی نہ کسی حد تک سنبھل گئے اور ہم پاتال میں چلے گئے. اب شہباز شریف صاحب کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم جائیں ان کے ساتھ. ہمارے 2-3 چیزیں ہیں جس میں اگر ہم کچھ کر سکیں تو ہمارے لیے، دیکھیں نا، ہم ان کے یہ بھی سارے جو ہیں زرعی پیداواری ریاستیں ہیں نا جی، اور ان کے پاس منرلز بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں. مثلا گیس کی ہمارے ہاں جو شارٹیج ہے، اور انڈسٹری کے لیے بھی اور گھریلو حوالے سے بھی، تو ہم ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے ذخائر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس طرح ہم اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور قرضوں کی معیشت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح اپنی معیشت کو بہتر کر کے، ایکسپورٹ کو بہتر کر کے، مینوفیکچرنگ کا شعبہ بہتر کر کے، اپنا ریونیو جنریشن کر کے، ہم ایک طرف تو وہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہر 10 سال کے بعد منڈانے لگتا ہے، اس سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے ہم اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. صحیح ہے. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا آپ کی حکومت کا، معاشی اشاریے بہتر ہوئے، آپ بھی کلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق بھی ملتی ہے، لیکن جو روزگار لوگوں کو ملنا ہے وہ صنعتی پیداوار سے ملنا ہے، مینوفیکچرنگ سے ملنا ہے، دونوں میں کمی ہوئی ہے، ڈکلائن ہوا ہے. حکومت اس معاملے میں کیوں ناکام رہی کہ صنعتی پیداوار نہیں بڑھائی جا سکی، روزگار کے مزید مواقع نہیں دیے جا سکے؟ فیصل صاحب، ارشاد صاحب نے بھی بہت سیر اصل اس پہ تبصرہ کیا ہے. ہماری اوورآل جو سچویشن ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو روابط ہم بڑھا رہے ہیں، تجارتی روابط، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ پہلے ہی بہت سارے ہمارے جو ٹریڈ کے ہیں یا ان کے ساتھ کوآپریشن ہے، اکنامک کوآپریشن وہ چل رہی ہے. جیسا ٹرکی ہے، ملیزیا ہے، انڈونیزیا ہے، یہ سارے، ایون مڈل ایسٹ جو ہمارے ہیں، یہ گلف کا ایریا ہے، اس میں چاہے سعودی عربیہ ہے یا UAE ہے یا قطر ہے،
ایون یورپ کے ساتھ ہماری پہلے ہی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے اس کا والیوم، اور یورپین یونین میں بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایریا انٹیپ تھا جس کو بڑا پوٹینشیل ہے، جس میں ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے پاس کچھ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جس طرح ابھی بات کی ان کے پاس گیس بھی ہے، جس طرح تاپی والا ایک منصوبہ ہے گیس کا، ان کے ساتھ وہاں منرلز بھی ہیں، ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہیں. ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کچھ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایریا جہاں ہمیں کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جو آپ بات کر رہے ہیں میرا حال ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو تھی وہ ہماری اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ ایئر لائن کے ذریعے تھی نہ دوسرے راستے ایسے تھے. تو بیچ میں افغانستان بھی ڈسٹرب ایریا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب پھر ٹائم آیا کہ جس پہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی کوآپریشن ان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرینتھن کریں. اکانومی کے سیکٹر میں ہمارے پاس گوادر کی بندرگاہ ہے، ان کو یہ چاہیے اور وہ خود بھی اس کے ساتھ لنک بنا رہے ہیں، کوئی ریل لائن بھی تیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بائی روڈ بھی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر روڈ کا ہے ابھی. تو بہت زیادہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے یہ ایکٹیویٹی ہوگی. تو انشاءاللہ رانا صاحب یہ جو افغانستان کا آپ نے ذکر کیا 92 میں 91 میں جب یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس الگ ہوئیں، اس وقت بھی بڑی توقعات تھیں، لیکن افغانستان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ وہاں گئے تجارت کے لیے ان کے رویے، ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کے رویے تجارتی نہیں تھے، غیر تجارتی رویوں کے ساتھ وہ آئے تھے. لیکن اب اس وقت جو دو مسائل ہیں ان کا، ایک تو افغانستان اس وقت بھی ہمارے لیے درد سر ہے، لیکن افغان ریل کا جو منصوبہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ ترکی تک، ایران تک ایک راستہ بن رہا ہے. اس میں ہمیں کیا توقعات ہیں کہ کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں افغانستان کے، اگر وہ اسی طرح رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ کس طرح سے لنک ہوں گے، اور کیا وہ صرف ہوائی راستہ ہی ہم اختیار کریں گے یا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں، جو افغانستان کا مسئلہ ہے جس میں تو دو تین چیزیں جو آپ نے کی، اس میں میرا حال ہے ان کے اپنے بھی کوئی ایم او یو یا ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ وہ ان کو پروٹیکشن دیں گے. جس طرح تاپی کا منصوبہ ہے ان کو بھی گیس چاہیے، تو ابھی وہ ان کا ایک ایم او یو ہوا ہے ترکمستان کا کہ جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے گیس کی وہ پوری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بارڈر پہ پاکستان کے بارڈر تک پائپ لائن ڈالیں گے، اس کی جس کی وہ گارنٹی کرتے ہیں طالبان. اس طرح جو دوسرا ریل لنک ہے کچھ افغانستان کے ذریعے ہے، کچھ دوسرا بھی ہے، وہ ایران والا، اور وہ گوادر تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ سارا سلسلہ ریلوے لائن کے ذریعے. کچھ ممالک ان کے ساتھ لنک ہیں. تو یہ چیزیں میرا حال کافی کورڈ ہیں، لیکن نہ ہونے کی وجہ سے کنیکٹیوٹی جس کو امپروو، جس طرح ایئر لائن کی بھی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. ہمارے لوگ جو تھے بزنس کمیونٹی جاتے تھے وایا دبئی یا وایا استنبول، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈائریکٹ فلائٹ بالکل ہمارے ہمسائے ہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ گھنٹہ، کسی جگہ 1.5 گھنٹہ، میکسیمم 3 گھنٹے کی فلائٹس ہیں. تو یہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو ہمارا بزنس مین بھی چلا جائے گا، کیونکہ اس طرح جانا ذرا تھوڑا سا کافی کوئی ڈسکمفرٹ میں ہوتی تھی.